جب بہت سے انسان مل کر رہتے ہیں تو کچھ ایسے اصول ضروری ہوتے ہیں تاکہ تمام انسان مل جل کر ہنسی خوشی رہ سکیں۔ ان اصولوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یا حقوق اور فرائض کہتے ہیں۔ جب سب کے حقوق اور فرائض پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو معاشرہ یا لوگ اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو معاشرے میں یا لوگوں میں مسئلے بن جاتے ہیں اور لوگ ہنسی خوشی نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے ہمیں حقوق اور فرائض یا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پورا کرنا چاہیے۔ رائٹس یا حقوق وہ اصول ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا گھر، ہمارے لیے کھانا یا ہمارے دوست یا فیملی وغیرہ۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ ان کو یہ چیزیں ملیں۔ ڈیوٹیز یا فرائض وہ کام یا اصول ہوتے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ ڈیوٹیز یا فرائض پورے کرتے ہیں تو باقی لوگوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں یا وہ سہولتیں ہیں جو ہم دوسروں کو مہیا کرتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کی حفاظت کرنا، دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنا۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا نہ کر سکیں تو یہ رائٹس وائلیشن یا حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کی صورت میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان نقصانات پہنچانے کی وجہ سے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر خیال نہ رکھا جائے تو ہمیں اپنے قانون اور اپنے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دنیا میں ہمارا ملک ایسے ادارے بناتا ہے جو ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو دوسروں کے حقوق اور فرائض کا خیال نہیں رکھتے، جیسے کہ پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کریں تو ہمیں دوسروں کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم اس بات کو مزید مثالوں سے ثابت کرتے ہیں کہ حقوق اور فرائض کیا ہوتے ہیں۔ حقوق وہ چیزیں ہوتی ہیں یا وہ اصول ہوتے ہیں جن پر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، جیسا کہ ہمیں عزت اور احترام دینا، محبت اور پیار دینا۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے دوست ہمارا خیال رکھتے ہیں، عزت محبت دیتے ہیں تو ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے عزت و احترام اور محبت و شفقت ملے۔ یہ بھی ہر انسان کا حق ہے یا رائٹ ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا خیال سوچنے اور اس کا اظہار کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہب چننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی حق ہے۔ کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک انسان کو اس کے حقوق نہ مل رہے ہوں تو یہ باقی لوگوں کا اور ملک کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو رائٹس دلوائیں۔ تو یہ بھی ہمارا حق ہے ہر انسان کا کہ اس کو جسٹس یا انصاف ملنا چاہیے اور اس کے حقوق پورے ہونے چاہیے۔ اب ہم کچھ ایسی مثالیں دیکھیں گے جس سے ہم دوسروں کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، یعنی جو ہماری ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و احترام کریں، یعنی جیسے ہمارا حق ہے عزت و احترام حاصل کرنے کا، ویسے ہی باقیوں کا حق ہے۔ اسی طرح ہمیں دوسروں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ہم انہیں بچائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح ہی ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان مشکل میں ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے تاکہ وہ اس مشکل کو اکیلے نہ جھیلے۔ تو اسی طرح ہماری ڈیوٹی یا فرض ہے کہ مشکل میں دوسروں کے کام آئیں۔ اسی طرح ہمارا سب سے اہم فرض ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے جو کام لگایا جائے اس کو ہم اچھے طریقے سے پوری طرح انجام دیں۔ ہمیں پڑھنے کا کام ملا ہے تو ہم اسے اچھی طرح سے پڑھیں۔ اگر ہمیں پڑھانے کا کام ملا ہو تو ہم اسے اچھی طرح سے پڑھائیں۔ تو اس طرح ہم اپنے حصے کا کام کر کے اپنے حقوق اور فرائض پورے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص اپنا حصے کا کام اچھے طریقے سے نہ کرے تو اس کا انجام پورے معاشرے کو یا اس کے ارد گرد کے رہنے والے تمام لوگوں کو سہنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی بنیادی طور پر رائٹس اور ڈیوٹیز یعنی حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کا ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم اپنے حقوق اور فرائض پورے نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں سزا بھی ملے۔ اسی لیے ہم نے رائٹس اور ڈیوٹیز، حقوق اور فرائض کو بیلنس کرتے ہوئے یعنی برابر لے کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی کے پاس یا فیل ہونے کا انحصار ہمارے حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر ہے، اسی لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔